السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی دیر سویر ہو رہی ہے بس اپنا مصروفیات میں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں مزید ریگولر ہو جائیں گے۔ انٹرسٹنگ دیکھیں، میں آپ کو خبریں دیتا ہوں، اور وہ خبریں جو ہوتی ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد جو نا درست ہوتی ہیں۔ جیسے ٹرمپ نے اچانک سے جو پاکستان کے اندر آئل کا جو ایک اعلان کیا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، تو یہ کافی امریکن کمپنی ہے جو پوری دنیا میں تیل کو ایکسپلور کرنے میں، گیس کو ایکسپلور کرنے میں کام کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اب پاکستان میں تیل کی اور گیس کی تلاش کی جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں جو آج آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ کچھ دنوں کے بعد جنزانہ سامنے آئے گی، اور شاید کچھ ہفتے یا ایک دو ماہ کے اندر جنزانہ یہ سامنے آئے گی۔ امریکہ اور پاکستان کی جنزانہ مزید ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اور ان ایگریمنٹس کے اندر چائنا بالکل ساتھ ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور ایگریکلچر کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ امریکن انویسٹمنٹ آپ کو نظر آئے گی، چائنیز انویسٹمنٹ بہت ہی بڑی نظر آئے گی، اور پاکستان کے کافی سارے مختلف ایریاز کے اندر جو نا یہ بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر کچھ باتیں جو سی تھیں نا، وہ جو چل رہی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ جو نا وہ اعتراض کیے ہوئے تھی کہ یہ ایریاز جو نا ہمارے خاندانی ایریاز ہیں، اور اس ٹائپ کی بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو اس کے اوپر بھی جو نا کافی ساری نیگوسیشنز وغیرہ وہ فائنل مراحل کے اندر ہیں کہ یہ کیا ہوگا طریقہ کار۔ جیسے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر، بہت بڑے رقبے کے اوپر پاکستان آرمی نے یہ پروجیکٹ لیا، اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، تو ایس آئی ایف سی جو ان سے نا ہمیں کسی اور رنگ میں، شکل میں نظر آئے گی۔ اور اس کی ایک آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ میاں محمد نواز شریف کی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ان کا بڑا انٹرسٹ ہے اس معاملے کے اندر کہ یہ جو ایس آئی ایف سی کا جو رول ہے پاکستان کے اندر، یہ کس طرح کا ہے، آیا کیا چاہتے ہیں، فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا اگر ایک حد سے زیادہ معاملات بہتر ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو اس کے اندر عوام کہاں کھڑی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ ہوگی، حکومت کہاں ہوگی، پارلیمنٹ کہاں ہوگی۔ تو یہ ساری جو چیز ہے، اس کے اوپر جو ہے کافی بات جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میاں نواز شریف نے کافی ساری ایکٹیویٹیز کی، ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر مشاورت بھی ہوئی، اور مشورے میاں محمد نواز شریف نے دیے بھی کہ کیسے لے کے چل رہا ہے۔ اب جہاں تک بات رہی، میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نا یہ تاثر بنا ہوا ہے اس وقت میں کہ جو ہائیبریڈ پروگرام ہے اس کو جو لے کر چل رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے چل رہی ہے، جبکہ میں آپ کو کچھ اور بات بتا رہا تھا، اس کی میں تصدیق کرنے لگا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر حکومت چل رہی ہے اس وقت میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چلنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو لے کے اس لیے چل رہی ہے کہ جو کام غلط ہوا اس کو صحیح طریقے سے نہیں، اس کو بھی، اس کے لیے بھی ایک اور غلطی کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اس میں سدھار کرنا پڑے گا، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، ادروائز کوئی اور وے نہیں ہے۔ انتشار سے کبھی بھی بہتری نہیں آتی، انتشار سے بہت بڑا اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور پاکستان اور یہ جو معاملات ہیں یہ جس نہج پہ چل رہے ہیں، اس میں یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ایگریکلچر کے علاوہ یہ جو ریسرچ ہے اور جو ایجوکیشن کے اندر جو انسان ہے، وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار کے ساتھ ایجوکیٹ جو انسان کریں گے، پی ایچ ڈیز وغیرہ کے لیے بہت زیادہ لوگ جائیں گے، لیکن اپرچونٹی جو ان سی ہے نا، جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ پاکستان کے اندر اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر ہے، تو ان کے لیے بھی جو نا بہت سارے ایسی فنڈنگز نظر آ رہی ہیں پنجاب کے اندر، فنڈنگز کے اوپر بات ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پی ایچ ڈیز جو کیے ہوئے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو ان کا استعمال کیسے کیا جائے۔ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ پوری دنیا جو ان سے ہے نا وہ پی ایچ ڈیز کرواتی ہے لوگوں کو، پاکستانیوں کو بالخصوص، اور یعنی کہ یہ ماسٹرز کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ دنیا کے اندر خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آ کر بیرون ممالک سے لوگ وہ کام کرتے ہیں، اور ان کی جو پیز ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری اچھی پیز دی جاتی ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر کافی غور ہو رہا ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ کیسے اس چیز کو مینیج کیا جائے۔ اچھا، اب میں
اصل خبر کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں امریکہ اور پاکستان جو ہے نا وہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کو ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اگر وہ افغانستان کے اندر اپنے پورٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ضائع ہوگی، کیونکہ وہ کسی حساب میں نا چائنا اس کو گنتا بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ آپ اپنے اندر جو ہے نا کرپشن کے مزید راستے کھولو. جو 20 سال میں مطلب آپ نے کمائی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک ایسی بنجر جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ایجوکیشن دینی تھی، جہاں پہ آپ کو معاشی معاملات ٹھیک کرنے تھے تاکہ یہ اس بحران سے آپ نکل لیں، آپ نے وہاں پہ نہ معیشت ٹھیک کی، نہ تعلیم دی، اور نہ ہی آپ نے کوئی امن کے لیے کوئی کوشش کی. آپ نے اپنا سکہ منوانے کی کوشش کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس خطے کے لوگ کسی کو بھی نہیں مانتے، اس خطے کے لوگ اپنے ہی نہیں ہیں تو دوسروں کے کیا ہوں گے. تو یہ چیز ہوئی. تو پھر اب پاکستان کی سائڈ پہ دیکھا گیا تو پاکستان ایک بیلنس طریقہ کار کے ساتھ چل رہا ہے. پاکستان میں تعلیم کا بڑا رجحان ہے. پاکستان کے اندر یہ جو ٹیررزم جو ہے یہ آرٹیفیشل ٹیررزم ہے، کریٹ کی ہوئی ہے، اور صرف اس کی سپلائی بند ہونے کی ضرورت ہے تو یہ معاملات بہت بہترین ہو جائیں گے، خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکنز نے اس بات کا کہا ہے کہ اعادہ کیا کہ ٹیرف کے اندر بھی اور دیگر معاملات کے اندر اور ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کریں گے، اس لیے کہ اور کوئی راستہ ان کو لگ نہیں رہا کہ جو بیلنس ہو اور سب معاملات بہتر ہو. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا کا کیا نظر آ رہا ہے. انڈیا کی بہت بڑی ایکسپورٹس ہیں جناب، اور انڈیا کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ ان کا کیمیکل سیکٹر ہے. کیمیکل سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت ترقی کی ہے. جیسے پاکستان کی ایک چھوٹی سی پوری دنیا کے حساب سے، لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی کاٹن انڈسٹری ہے، یعنی کہ جو کپڑا بنتا ہے اس کی مانگ پوری دنیا کے اندر ہے. اس کے اندر پاکستان کو مزید کام کرنے کی، مزید بہتری اور پروڈکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو کریٹڈ حالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ. انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اس کے الٹرنیٹیو جو ان سے نا بہت سارے سامنے آ رہے ہیں. چائنا بہت بڑی مقدار میں وہ چیزیں جو انڈیا پرووائڈ کر رہا تھا وہ اس کے اوپر توجہ دیے ہوا ہے. اور یورپ میں اور امریکہ میں ایک رجحان پایا جا رہا ہے کہ جو انڈسٹری ان کی بند ہو چکی ہوئی ہے نا اس کو دوبارہ رن کیا جائے اور طریقہ کار کے ساتھ. تو کم پیس پہ بندے لیے جائیں. رائٹس اور لیفٹ کا تو بڑا وہ شور مچا ہوا تھا، لیکن لیفٹ یعنی کہ لیفٹ کہا جاتا ہے ذمہ داری کو. تو رسپانسبلٹی، رائٹس کے بعد رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں، تو رسپانسبلٹیز کو بھی دیکھنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے جی صورتحال. انشاءاللہ جو پاکستان کے اندر جو نظر آ رہا ہے نا وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل جو آپ ایک گیپ تھا نا اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے دور ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. میاں محمد نواز شریف ایکٹیو رہیں گے اسی طریقے سے، ملاقاتیں، آنا جانا، سفارتکاری، لیکن انہوں نے اپنا ایک بہترین زندگی کا دور گزارا ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ وزارت عظمیٰ کی، مجھے نہیں لگتا. ہاں اگلے اس میں ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف ایک آدھا دن کے لیے وزیر اعظم بنے، اور شاید نہ بنے، لیکن یہ بات ہے کہ ایک بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ بنے. تو اللہ خیر کرے گا. اس طریقے کی باتیں. باقی یہ ہے کہ حکومت کا جانا یا پیپلز پارٹی کا یہ جو پلان، اور یہ پیپلز پارٹی کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. پی ایم ایل این نے جو بات کہی تھی، جو میں نے آپ کو اندر کی رپورٹ دی تھی، آدھے منٹ میں دہرا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے وضاحت سے سمجھایا ہوا ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ میری ضرورت نہیں ہے تو بتا دینا، حکومت کی ضرورت نہیں ہے تو بتا دینا، اسمبلی توڑنی ہے تو بتا دینا، جو آپ کہیں گے وہ ہم کر دیں گے. تو اور پرامن طریقے سے. باقی آپ نے اگر کیسز بنانے ہیں یا کچھ ایسا کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ ویسے بتا دیں گے تو ہم کر دیں گے. تو اس بات کے بعد، اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت میں اگر ہم کوئی اور کام کریں گے، کوئی تجربہ کریں گے تو ملک بہت بڑے بحران سے نکل رہا ہے. نکلا نہیں ہے، نکل رہا ہے. وے درست ہے، اسپیڈ درست ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے کہ حکومت گرا بھی سکتے ہیں، حکومت بنا بھی سکتے ہیں، بس حکومت چلا نہیں سکتے. یہ کام کسی اور کا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.